یہ لقب کسی کا عثمان کو ملتا ہے. عادل زمین و آسمان الف ہدایت نام مولانا عثمان. اسباب مناسب ہمارے علماء بڑے محسوس ہو رہے ہیں کہ 40 درجہ ہی بات آ گئی ہے نا. حضرات علم نور ہے، علم نعمت، علم رحمت، علم نعمت، علم نعمت. جملہ نوٹ کرو اور میرے جملوں کو ایک ایک جملے کو پریس کے حوالے کرو. علم نعمت ہے، احساس علم لعنت، غرور علم لعنت. اگر خدا نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں علم کی دولت عطا کی تو اس کا شکر ادا کرو. تحدیث نعمت کیا مگر اس پر غرور مت کرو، غرور مت کرو، اس پر مغرور نہ ہو جانا. میں یہ نہیں کہتا کہ مسرور نہ ہو، مغرور نہ ہو. غرور خدا کو پسند نہیں. غرور انسانیت کے خمیر میں نہیں. یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اسی لیے لگتے ہوئے جملے میں نشر کروں گا تاکہ کل ہمارے قاضی چھتیس گڑھ اگر پریس کے حوالے کرے تو میرے جملے شدھ جملے یہ رائے پور بلکہ پورے چھتیس گڑھ میں یہ تک پہنچے، گھر گھر پہنچے، لوگ اس کو پڑھیں. آپ ذرا دیکھیں، یہ بات چل رہی تھی، پھر میں پلٹتا ہوں. سانپ غار ثور میں آنا چاہتا تھا، اسی راستے سے کیوں آ رہا ہے جہاں صدیق اکبر کا قدم تھا؟ راستہ تو اور بھی. اب چھوٹے چھوٹے سوراخ جس کو کپڑے کے ٹکڑے سے بند کیا گیا تھا تو کیا یہ سانپ کے لیے رکاوٹ تھا؟ نہیں. ایک پھونک مارتا، کپڑا جل جاتا، جل جاتا، راکھ ہو جاتا، راکھ ہو جاتا، راستہ صاف ہو جاتا. سانپ غار میں چلا تھا لیکن سانپ غار میں نہیں آنا چاہتا. وہ سانپ نہیں تھا، وہ عاشق رسول تھا. وہ نبی کے دیدار کو آیا، وہ زیارت رسول کے لیے آیا تھا. میں نے سوچا کہ جب زیارت رسول ہی کرنی تھی تو کسی راستے سے چلا، کسی اور راستے سے چلا آتا اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتا. جمال مصطفیٰ کا دیدار کسی بھی راستے سے کر سکتا تھا. میں نے سوچا پھر وہاں سے کیوں آ رہا ہے جہاں صدیق کا قدم ہے. دوستو، سانپ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ سانپ صرف عاشق ہی نہیں تھا، وسیلے کا قائل بھی تھا، وسیلے کا قائل بھی تھا. آنا تھا محبوب کے دیدار کے لیے مگر سانپ کو یہ معلوم تھا کہ محبوب کے چہرے تک پہنچنے کا راستہ صدیق کا تلوہ ہے. جب تک ابو بکر کا تلوہ نہیں ملے گا تب تک مدینے والے کا جلوہ نہیں ملے گا. مسلک اعلیٰ حضرات. اسی لیے جن کی کھوپڑی میں اب تک وسیلہ کتابوں سے نہیں آ سکا، دلائل سے نہیں آ سکا تو صاحب کے عمل سے سیکھ لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ وسیلہ کیا ہے. حضرات بس پھر وہی اعلیٰ حضرت کے دو مصرے کی طرف میں پلٹتا ہوں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام. تو جانو مانو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا. اور ایک نے کوشش کی اس راہ میں، سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ، شارح بخاری علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ علیہ، اپنی کتاب بشیر القاری شرح بخاری میں دیکھ رہا تھا، پلٹ رہا تھا اور آپ دیکھ رہا تھا تو حضرت بایزید بستامی کا نام آیا تو
صدر العلماء فرماتے ہیں کہ ان کا نام جس کو یاد رہے گا وہ جنتی، ان کا نام جس کو یاد رہے گا وہ جنتی۔ ان کا نام کیا ہے؟ تیفور۔ بایزید تو ان کا لقب تھا، تیفور ابن عیسیٰ۔ آپ کا سلسلہ سلسلہ تیفوریہ، تیفور نام تھا، آپ کا سلسلہ سلسلہ تیفوریہ۔ اگر قاری صاحب سے پوچھیے تو تیفوریہ، سلسلہ تیفوریہ، سمجھ رہے؟ تیفور بن عیسیٰ۔ بشیر القاری کے اندر صدر العلماء فرماتے ہیں کہ ان کا نام جس کو یاد رہے گا وہ جنتی، کیونکہ بایزید کا نام آ گیا، اسی لیے میں نے بیچ میں ان کے تعلق سے ذکر کر دیا۔ یہ مقام تھا۔ سوچئے کہ سیدنا بایزید بستامی کا نام جس کو یاد رہے گا وہ جنتی، جب ان کے نام کا یہ عالم ہے تو ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا اور میں نے چاہا کہ میری رسائی حقیقت محمدیہ تک ہو جائے، میں پہنچوں۔ خود فرماتے ہیں تو میں نے کیا پایا کہ میرے اور حضور کی حقیقت کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک پردے کے قریب چلا جاتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ اور پردے کتنے ہیں؟ 1000۔ ایک پردے تک بایزید بستامی جو صاحب کمالات کثیرہ ہے، صاحب ولایت ہے، صاحب کشف و کرامت ہے، صاحب عزت ہے، صاحب عظمت ہے، وہ فرماتے ایک پردے کے قریب چلا جاتا تو جل کر راکھ ہو جاتا، جیسے سر کا بال آگ میں گر کر راکھ ہو جاتا، ایسے ہی میں جل جاتا ایک پردے کے قریب۔ اور 1000 میں کیا بتاؤں؟ پھر یہاں مولانا آسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں۔ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں یاری سے منور، نظر ٹھہرتی نہیں، نظر ٹھہرے تب تو بات بنے، تب تو تصویر کشی ہو، نظر کا جمنا ضروری ہے۔ یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر میں کھینچوں کیسے جب نظر ہی نہیں نظر ہی نہیں رہی ہے۔ حسن کا یہ آیا، اس مقام پر صوفیہ نے جو گوشہ ابھارا وہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو اپنے ملاحظے کے لیے بنایا ہے، بندوں کے دیکھنے کے لیے نہیں، اپنے ملاحظے کے لیے بنایا ہے، جیسی اس کی شان ہے، بندوں کے دیکھنے کے لیے نہیں۔ حضرات گرامی، حسن مصطفیٰ ہمارے لیے نہیں آئے، ہمارے لیے نہیں آئے، اسی لیے اب اس پوائنٹ پر آ جاؤ، مکے میں جو پیدا ہوا وہ حسن مصطفیٰ نہیں ہے، وہ بشریت مصطفیٰ ہے، وہ بشریت مصطفیٰ ہے جو آمینہ کی گود میں، وہ بشریت مصطفیٰ ہے جو عبد المطلب کی آغوش میں ہے، وہ بشریت مصطفیٰ ہے جو عبداللہ کے آنگن میں ہے، وہ بشریت مصطفیٰ ہے جو مینا میں ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، جبل ابو قبیس پر ہے، غار حرا میں ہے، غار ثور میں ہے، وہ بشریت مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ حضرات گرامی، رب جانے، بنانے والا جانے، یا اس کی عطا سے بننے والا، اس کی عطا سے بننے والا جانے، بندوں کے لیے نہیں۔ اسی لیے دوستو، اب جب اس حسن کو بھیجنا ہوا تو اس پر بشریت کا کور چڑھایا، بشریت کا اب لہذا بشریت جو ہے یہ کور ہے، کور، اس کو صفت کہہ لیجیے، کور دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کور دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ میرے سامنے مائک ہے نا، یہ کیا ہے؟ بولو، تار ہے نا، تار ہے؟ ارے پورا مجمع بولو نا بھائی، تار ہے نا؟ یہ تار ہے؟ ہی نہیں، تار وہ ہے جو اس کے اندر ہے۔ آپ کہاں ہے رائے پور والوں؟ بولے ہم بڑے بزنس مین ہیں، ہم تار بیچتے ہیں۔ کیا ساگ بیچتے ہیں؟ یہ تار ہے، یہ تار ہے۔
یہ تار بولتے ہیں غائب درجہ اتصال، شدت اتصال. یہ کور ہے کور. اگر یہ تار ہوتا اسے ہم پکڑ سکتے تھے، چھو سکتے تھے. اگر اس کور کو ہٹا دیا جائے تو اس کے قریب آ سکتے تھے، بول سکتے تھے، بولتی بند ہو جاتی، چھو نہیں سکتے تھے، گرفت میں نہیں آ سکتا تھا. کیونکہ جو کرنٹ ہے، کرنٹ جس میں نور ہے وہ اندر آیا ہے نا. تو اس نور پر، اس کرنٹ پر، اس برقی جو ہے اس پر سائنس کا یہ کمال ہے کہ پلاسٹک کا کور چڑھا دیا گیا تاکہ اس کے قریب جایا جا سکے، اس کو چھوا جا سکے، اس کو پکڑا جا سکے، اس کے قریب جایا جا سکے. قریب جائیں گے تو فائدہ ملے گا. یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب اس پر پلاسٹک کا کور ہوتا. اسی لیے سائنس نے ایجاد کیا کہ اصل نور، اصل کرنٹ اس کور کے اندر آئے. اب ہم اس کے قریب آئے، اس سے ہمیں فیض مل رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. بلا تشبیہ تمثیل میرے خدا نے اپنے محبوب کی نورانیت پر بشریت کا کور چڑھایا. پھر مکے نے بھیجا، اے محبوب اگر تم اصل نورانیت لے کر جاؤ گے تو جو آئیں گے وہ چل جائیں گے. انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے کا نظام کیسے بنے گا؟ اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ جب آئیں گے نہیں تو تمہاری سنیں گے نہیں. جب تمہاری سنیں گے نہیں تو ان کو تعلیم نہیں ملے گی. جب ان کو تعلیم نہیں ملے گی تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی. جب ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو ان کی اصلاح نہیں ہوگی. جب ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو اسلام کے قریب آئیں گے کیسے؟ اسلام کو سمجھیں گے کیسے؟ اسلام پھیلے گا کیسے؟ اسلام پھولے گا کیسے؟ اسلام ڈیولپ کرے گا کیسے؟ اسلام ترقی کیسے کرے گا؟ اسی لیے مصطفیٰ کی نورانیت پر رب ذوالجلال نے بشریت کا کور چڑھایا، پھر بھیجا آؤ مکے والوں میرے محبوب کی بارگاہ میں فیض. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان مخدوم اشرا. حضرات گرامی، ایک بات بتاؤں کہ آج جو بھی بشریت کی نورانیت کی بات آ گئی، حضرت مفتی صاحب اللہ زینت اسٹیج ہیں. آج میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ آج اہل سنت ہی کا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ نشر کروں. پتا نہیں کب آتا ہوں، پتا نہیں. تو میں کیا بتاؤں کہ آپ آ گئے، مجھے اسی پہ حیران ہے. اس لیے رائے پور والوں، تم کسی سلسلے سے وابستہ ہو، مجھے خوشی ہے. اشرفی ہو مجھے خوشی ہے، رضوی ہو مجھے خوشی ہے، برکاتی مجھے خوشی ہے، نوری ہو مجھے خوشی ہے، عزیزی ہو مجھے خوشی ہے. کسی سے وابستہ ہو، مگر اختلاف کی کھیر کھانے کی کوشش نہ کرنا. اختلاف کی کھیر کھلانے والے یہ نامولود جن کا اپنا نہیں ہے کوئی وجود، یہ آ جاتے ہیں، ہٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. حضرات اب اس سے دور ہٹنے کی ضرورت ہے. ہم صرف ثابت کریں ہم اشرفی ہیں، رضوی ہے، نوری ہے، برکاتی ہے، عزیزی ہے، حشمتی ہے، یہ ہے، وہ ہے، چشتی ہے، قادری ہے، کچھ ہے. ہم ہیں اہل سنت. اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جو